ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن یہ کون فوٹو لے رہا ہے؟ اسے روکو، اس کے موبائل کو لے کو پھینکو باہر. اجتماع میں گناہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ تصویر لینا تو گناہ ہے. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، اس پوری کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے دنیا خلقت لکم، دنیا کو اللہ نے تمہیں لیے پیدا کیا ہے. کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے اللہ نے پیدا کی ہے اور اللہ نے ہر چیز کو ہمارے تابع کیا ہے، مسخر کیا. مسخر لکم ما فی السماوات، جو کچھ زمین و آسمان میں اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے ان تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے. تمہیں تمہارے اشاروں پر چلنے والا بنایا ہے اور تمہیں نفع پہنچانے کے لیے ان کا ایک نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے نظام کے اعتبار سے تمہارے لیے جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ مقصد پورا کر رہی ہے. سورج، چاند، ستارے، دریا، سمندر، علماء نے لکھا ہے جتنی مخلوقات زمین پر ہے اتنی مخلوقات در سمندر میں ہے. ہاں، 18,000 مخلوق اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کی ہے. اس میں سے ایک انسان ہے، باقی سب انسان کے لیے ہے.
وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے آخرت کے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ دنیا تو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، وہ تمہیں جس مقصد کی اللہ نے پیدا کی وہ مقصد پورا کرتی رہے گی، تمہیں نفع پہنچاتی رہے گی۔ تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اپنے لیے اللہ نے۔ ہاں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تو انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، اور کوئی مقصد ہمارا نہیں۔ اللہ ہی کی طاعت کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، معاذ تم جانتے ہو اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ معاذ نے فرمایا حضور تو بتا دیجئے۔ تو حضرت اللہ کے نبی فرمایا معاذ، اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اس میں اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں اور اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے حکموں پر زندگی گزارے، اس کی اطاعت میں زندگی گزارے، اس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اگر یہ کمانے بیٹھے ہیں تو کمانے میں بھی اللہ کی اطاعت کریں گے، زندگی میں جو بھی کام کریں اس میں اللہ کی اطاعت کریں گے۔ اس کے لیے ان کو شادی نکاح بھی اللہ کی اطاعت کے لیے ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت میں۔ خواہشات پیدا کرنے کے لیے شادیاں نہیں ہیں، اپنے چوچلے پورا کرنے کے لیے نکاح و شادیاں نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ نے اپنے نبی کو ہر چیز نبی پر اتاری، اور نبی نے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو ہر چیز اپنے عمل سے بتائی۔ ہاں، تو ہم اللہ کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کائنات کا پورا نظام جو اللہ نے اس انسان کو حوالے کیا ہے، اس کائنات کے نظام میں انسان اللہ کے حکموں کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارے، اپنی مرضی پر نہ چلے، اور دنیا کے کسی انسان کی پیروی نہ کرے، اللہ کی پیروی کرے۔ نمونہ ہمارے لیے کوئی نہیں سوائے اللہ کے رسول کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری نمونہ ہے۔ دیکھنا ہے تو اللہ کے نبی کو دیکھنا ہے، دنیا کے کسی شخص کو کسی کو دیکھ کر نہیں چلنا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سوا کسی کے بندے نہیں۔ جو آدمی جس کی بات مانے اور جس کو دیکھ کر چلے وہ اس کا بندہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہماری سب سے بڑی ہمیں دھوکہ جو لگا ہے کہ ہم اس دھوکے میں ہیں کہ ہم دنیا کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم دنیا کے لیے پیدا ہوئے ہی نہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی اطاعت کے لیے اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے، اور انسان جس کام کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کرے گا، وہ عبادت اور اطاعت اللہ کی ہے، عبادت ہے۔ وہ کھانا پینا سونا چلنا پھرنا کمانا خرچ کرنا، شادی بیاہ غمی خوشی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں دو راستے ہیں، ایک اپنی مرضی پہ چلنا اور دنیا کے نادان اندھے انسانوں کو دیکھ کر چلنا، اور ایک اس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چلنا کہ میرے نبی نے جو کیا فرمایا ہے اس کی وجہ سے چلنا۔ حضور کی لائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنے کا نام عبادت ہے۔ ہاں، اس
مسلمان کا کوئی کام دنیا نہیں ہے. مسلمان کا ہر کام، جس کام کو یہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے طریقے پر وہ کام کرتا ہو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو وہ کام اس کی عبادت ہے. ہاں، اللہ کی اطاعت ہے. اور اللہ نے قرآن پاک کا وعدہ فرمایا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا، اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے. اور جب آدمی اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا تو دنیا کی زندگی بھی خدا حادثے سے گزار دے گا اور اللہ کی رحمت کے صدقے میں جنت میں جائے گا. ہاں، اللہ کی رحمت کے صدقے میں جائے گا جنت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عائشہ سے فرمایا، عائشہ، کوئی آدمی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. تو امی جان نے پوچھا، حضور آدمی؟ فرمایا، میں بھی الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ. ہاں، اللہ اپنی رحمت کے سائے میں مجھے ڈھانپ لے گا تو پھر میں جنت میں چلا جاؤں گا، اللہ کی رحمت کے صدقے میں جاؤں گا. ہاں، تو رحمت کا مستحق بنے گا آدمی. اگر دنیا میں یہ انسان اپنی مرضی کو چھوڑ کر، اپنی چاہت کو چھوڑ کر اللہ کی چاہت اور مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا تو دنیا میں بھی یہ اللہ کے رحمت کا مستحق بنے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ شانہ سے دنیا کی زمین و آسمان کی برکتوں کے دہانے کھولے گا اس کے لیے. ہاں، اللہ اس کے دل کو سکون دے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میرے بندو، اگر تم میری اطاعت کرو گے اور میری اطاعت کا راستے پہ چلو گے تو میں تمہارے دل کو سکون اور چین دوں گا. آج پوری انسان ایک ہی بات کہتی، میں بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں. دل میں سکون نہیں ہے. چاہے دنیا ان کے پاس ہو، کروڑپتی بن کے چل رہے ہوں، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہوں اور دنیا بھر میں میرے دوستوں اپنا ہوائی جہاز دے کے پھر رہے ہوں، لیکن دل میں سکون نہیں ہے. کیوں؟ راستہ جس راستے پر اللہ نے سکون دینے کا وعدہ فرمایا ہے، انسان نے وہ راستہ چھوڑ کر اپنی مرضی پر اس نے چلنا شروع کیا ہے. اور جب تک یہ انسان اپنی راہ کو صحیح نہیں کرے گا، یعنی اپنی مرضی پہ چلنے کے بجائے اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر زندگی نہیں گزارے گا، وہاں تک یہ دنیا کی مصیبتوں سے اور آخرت کی پکڑ سے نہیں بچے گا. یہ تو بہت معمولی مصیبت تکلیف ہیں جو آج ہمارے اعمال کے بگاڑ پر اللہ کی طرف سے فیصلے ہو رہے ہیں. لیکن آخرت میں جب آدمی نے اگر عمل نہیں بنایا اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنا نہیں سکھایا اور اس حالت میں مرے گا تو آخرت میں اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے. اور مصیبتوں میں یہ اللہ کے سامنے روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، اللہ سے رحم کی اپیل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرمائیں گے، بلکہ کہیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. اب ذلیل ہو کہ تم میرے غضب میں تم ہو، تم پڑے رہو جہنم میں، مجھ سے رحم کی اپیل نہ کرو. دنیا میں اللہ نے انسان کو رحم کی اپیل کرنے کی اجازت دی، توبہ کی اجازت دی کہ بھول ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، معاف کر دیجیے. تو وہ کہ میں تیری رحم کی اپیل قبول کروں. دنیا موت سے پہلے موت کے بعد پھر آدمی
ہاں اللہ کے غضب میں اور غصے میں جب اس کو اللہ تعالیٰ غصے ہو کر ڈال دے گا پھر کوئی رحم کی اپیل اس کی قبول نہیں کی جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں یہ زندگی اپنے کو بنانے کے لیے ہے, دنیا بنانے کے نہیں ہے. دنیا کے بارے میں تو اللہ نے اپنے بندوں سے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, میرے بندو زمین پر جتنی مخلوقات ہیں جاندار ان سب کی روزی میں نے اپنے اوپر لے لی ہے کہ میں ان کو روزی دوں گا. ان چوچوں کو کون کھانا کھلاتا ہے؟ ان چوچوں کو روزی کون پہنچاتا ہے؟ اب سوچئے یہ جنگلوں میں اتنے درندے اور اتنے میرے دوست جانور ان کو کون روزی پہنچاتا ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے. انسانوں کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پر لی ہے. یہ ہماری کم سمجھی کی بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے کہ ہم کماتے ہیں اور کماتے ہیں جو کھاتے ہیں, بالکل نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, تمہاری روزی آسمانوں میں ہے, تمہاری دکانوں کاروبار میں نہیں ہے, آسمانوں میں ہے. اور آسمانوں سے تمہاری روزی کا اللہ فیصلہ کرتا ہے اور جہاں تمہاری روزی ہے وہ اللہ تمہیں وہاں پہنچاتا ہے اور تمہیں اللہ وہ روزی تمہاری دے دیتا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اللہ انسانوں کو سمجھا رہا ہے میرے بندو وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, میرے بندو ذرا سوچو تمہارے علاوہ کتنی مخلوقات تمہارے سامنے ہیں, پرندے ہیں, درندے ہیں, چرندے ہیں. یہ تمام مخلوقات میں سے کوئی بھی ایسا ہے کہ جو اپنی روزی کو اپنے پیٹ پر رکھ کر پھرتا ہو؟ کوئی نہیں ہے. پرندہ صبح کو اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے, چاہے بارش ہو, ٹھنڈی ہو, گرمی ہو, اللہ اس کو اس کی روزی دیتا ہے. خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور شام کو اپنا پیٹ بھر کر واپس لوٹتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اللہ پر بھروسہ جیسا کرنا چاہیے ایسا بھروسہ کر کے زندگی گزارو گے تو اللہ جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے خدا تمہیں روزی دے گا. کہ پرندہ صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو اللہ اس کو روزی دے دیتا ہے. تمہیں تھکنا نہیں پڑے گا. ہاں روزی کا ضامن ہوا ہے. ہمیں اللہ نے پیدا کیا کہ اپنے کو بنا. جہاں تجھے اللہ نے رکھا ہے, جس شعبے میں تجھے رکھا ہے, تجھے تاجر بنایا یا ملازم بنایا, جو بھی بنایا ہے, اپنے کو بناتے ہوئے زندگی گزار. ہاں اپنے یقین کو بنا. کبھی سوچ مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ پوری کائنات کو اللہ نے میرے لیے پیدا کیا ہے. میں نے تو کچھ اللہ سے کہا نہیں ہے کہ مجھے آنکھیں دے, لیکن اللہ کتنا مہربان اپنے بندوں پر ہے کہ اللہ نے اسے پیدا ہونے کے بعد جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ نے ماں کے پیٹ میں اس کو بنایا اور بنا کے اس کو پیدا کیا. انسان کو پہچان کے لیے آنکھیں چاہیے. یہ میری ماں ہے, یہ میرا باپ ہے, یہ میری بہن بھائی ہیں, یہ میرا دشمن ہے, یہ میرا دوست ہے. تو اللہ نے ماں کے پیٹ سے اس کو آنکھیں دی. سننے کے لیے کان چاہیے تو اللہ نے ماں کے پیٹ میں اس کو کان بنا کے دیے. کھانے کے لیے منہ چاہیے, منہ چاہیے تو اللہ نے اس کو منہ دیا, ہونٹ دیے, زبان دی. لیکن پیدا ہونے کے بعد فوراً اسے دانت کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟
کہ دودھ پینا ہے اس کو، ماں کے پستان سے دودھ چوسنا ہے، تو اللہ نے اسے ماں کے پیٹ میں مسوڑے دیے جس میں دانت پھر بعد میں آتے ہیں، کیونکہ ماں کی پستان کو مسوڑوں سے جب تک دبائے گا نہیں وہاں تک چوس نہیں سکتا یہ۔ ہاں، مسوڑے دیے، دانتیں دیے کہ اگر اس کو دانت دوں گا ماں کے پیٹ میں اور پھر ماں اسے دودھ پلانے کے لیے داخل کرے گی تو یہ اپنے دانت سے ماں کی پستان کو چبائے گا، تو اس کی ماں پھر اس کو دودھ پلانا چھوڑ دے گی۔ ہاں، ہضم کرنا ہے، چل تو سکتا نہیں، بچہ ہے بھی تو چل تو سکتا نہیں ہے، اور ہضم کرنا ہے تو ہضم کرنے کے لیے اللہ نے ہاتھ پہن دیے، اور بچہ جو ماں اس کو جب زمین پہ سلاتی ہے نا تو وہ کسرت کرنا شروع کرتا ہے، تیر رہا ہلاتا ہی رہتا ہے، کھانا ہضم ہو جاتا ہے، پھر دودھ مانگتا ہے اور دو، اور اپنی ضرورت کو پورا بول سکتا نہیں، اور نیند آ رہی ہے تو ماں کو سمجھانا، تو کیسے سمجھانا؟ تو رونا سکھایا کہ رو، اور ماں سمجھ جاتی ہے یہ ابھی جو رو رہا ہے یہ رو رہا ہے کیا اس کو چاہیے، اس کو نیند آ رہی ہے اس سے رو رہا ہے، تو ماں سلا دیتی ہے۔ بھوک لگتی ہے تب بھی رو، تو بھوک میں رونے کا طریقہ دوسرا اس کا، تو ماں سمجھ جاتی ہے بھوکا ہوا ہے تو ماں کھانا کھلاتی ہے۔ گھروانے میں سویا ہوا ہے، پیشاب پاخانے کا تقاضا ہوتا ہے، پھر وہ بھی پھر اس میں بھی روتا ہے، تو ماں اسے اندر سے نکال کر پیشاب پاخانہ کراتی ہے صاف ستھرا رکھنے کے لیے۔ اللہ نے انسان کو یہ سمجھایا کہ تیرا ہر مسئلہ رونے سے حل ہوگا۔ کیسے حل ہوگا؟ بچپنے میں بھی اور جب جوان ہوگا بڑا ہوگا اس وقت بھی تو اللہ کے سامنے رونے والا بن جا، تیرا ہر مسئلہ خدا آسان کر دے گا۔ ہم اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں، انسانوں کے سامنے جانا ہے یار اس کے پاس ہے کیا، جس کے ہاتھ میں اس کے سامنے رو اور پھر اس سے کہے جو وہ تیز ضرورت پوری کرے گا۔ تبلیغ میں یہ سیکھنے کے لیے ہم نکالتے ہیں کہ تمہاری مشکلات کا حل کہاں ہے؟ تمہاری مشکلات کا حل حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہاری مشکلات کا حل مالداروں کے مال میں نہیں ہے، تمہاری مشکل کشا تو اللہ کی ذات ہے۔ اس اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کرو، وہ اللہ تمہاری دنیا کی ضرورتوں کو بھی پوری کرے گا، اور وہ اللہ مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے تو قبر کی ضرورت بھی پوری کرے گا اپنے بندوں کی، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کیا۔ کتابوں میں آتا ہے نا کہ جب ایمان والے کی موت ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی جب موت ہوتی ہے اور لوگ انہیں قبر میں دفن کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھولتے ہیں قبر میں، اور قبر میں انہیں راحت کے ساتھ خدا نیند دے دیتا ہے، سلا دیتا ہے۔ ہاں، ہماری ضرورتیں اتنی جو ہم سوچتے ہیں نہیں، ہماری تو بہت ضرورتیں ہیں۔ قبر میں بھی ہمیں ضرورت ہے، میدان حشر میں ضرورت ہے، پرصراط پر سے گزرنے ہم اللہ کے محتاج ہیں، تو یہ تمام ضرورتیں اللہ اپنے بندوں کی پوری کرے گا اگر بندے اللہ کے عبادت گزار اور بندگی کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے۔ صحابہ نے اس کو سمجھا اور صحابہ نے محنت کر کے اپنے ایمان کو بنایا۔
اللہ کی اطاعت پر چلنے کی طاقت ایمان سے ملتی ہے. ہاں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان ما وقر فی القلب، کہ ایمان کی جگہ دل ہے. ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ دل ہے. زبان سے تو ایمان کا اظہار ہوتا ہے اور دل میں ایمان کی جگہ ہے. جب ایمان اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے تو پھر انسان کی پوری زندگی ایمانی بن جاتی ہے. الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، اللہ کے نبی نے فرمایا. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو تھرما میٹر دیا. اس تھرما میٹر سے تم اپنے آپ کو جانچو اور سوچو کہ تمہارے پاس ایمان کتنا ہے. الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، کہ ایمان کی جگہ دل ہے اور جب ایمان اپنے جگہ پہنچ جاتا ہے تو پھر آدمی کے اعمال اس کے ایماندار ہونے کو بتاتے ہیں کہ ایماندار آدمی ہے. اندر ایمان آ گیا پھر آدمی غلط دیکھ نہیں سکتا، غلط بول نہیں سکتا، غلط سن نہیں سکتا، غلط جگہ جا نہیں سکتا، غلط چیز کو پکڑ نہیں سکتا، رشوت نہیں پکڑ سکتا ہاتھ سے، لوگوں کی زمین قبضہ کرنے کے لیے غلط دستاویز پر دستخط نہیں کر سکتا. وہاں پر ایمان پہنچ گیا ہے. آدمی بیمار ہوتا ہے اور بیمار میں دواخانے میں جاتا ہے اور ڈاکٹر اسے دوائیاں دیتا ہے. آدمی اس دوا کو کھاتا ہے اور وہ دوا جہاں پہنچنی چاہیے وہاں پہنچ جاتی ہے تو اس دوا کا اثر ظاہر ہوتا ہے. اگر دوا اپنی جگہ نہ پہنچے تو اثر ظاہر ہوگا. دوائیاں لا کے کباڑ میں رکھ دی نہیں ہوگا. جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو اس کا علاج کہ تو دوا کھا، دوا کو معدے میں پہنچا. جہاں دوا معدے میں پہنچی سر میں درد ہے، دوا گئی یہاں لیکن اس کا اثر سر پر ظاہر ہوگا، سر کا درد ختم ہو جائے گا. ایسے ایمان ہے. ایمان کی جگہ دل ہے. محنت کر کے جہاں ایمان کو دل میں پہنچاؤ گے زندگی صحیح ہو جائے گی. زندگی اور جہاں زندگی صحیح ہوگی اللہ کے احکام پر زندگی آ جائے گی، اللہ تمہارے حالات کو درست کر دے گا. ہاں، اللہ اپنے ان بندوں کو جو بندے خدا کی اطاعت میں اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں دنیا کے پیچھے تھکاتے نہیں ہیں، دنیا کو ان کے قدموں میں ڈالتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی اللہ نے اس کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، جب یہ اپنی آخرت کو سامنے کر زندگی گزارتا ہے اور اپنی زندگی کو نبی کے طریقے سے زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ دنیا کو ناک رگڑتا ہوا اس کے قدموں میں ڈالتا ہے. اتت الدنیا وہی راغمہ، دنیا اس کے پاس آئے گی ناک رگڑتے ہوئی جیسے صحابہ کے پاس آئی ناک رگڑتی آئی گی. اولیاء اللہ کے پاس دنیا ناک رگڑتی آئے گی. وہ تو دنیا کو دھکے دے دے جاتی یہاں سے میں یہاں سے جا. حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کر محراب میں بیٹھے اور بیٹھ کر تھوڑی دیر میں اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو دور کر رہے تھے تو اور یوں کہہ رہے تھے دنیا تو مجھے دھوکہ نہ دے، کسی اور کا دھوکہ دے، چل یہاں سے نکل جا. غری میرے علاوہ کسی کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں نہیں آؤں گا. آج ہمیں دنیا دھوکہ دے رہی ہے.
جس روزی کو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، ہم اس روزی کے پیچھے اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں اور دھوکے کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں ہم محنت کریں گے تو ہم کھائیں گے ورنہ کون کھلائے گا، نمازیں چھوڑتے ہیں، خدا کے احکام توڑتے ہیں، جھوٹ، فریب، دھوکہ، مکاری، پتہ نہیں کیا کیا ہماری لائنوں میں آئی، جس کی بنیاد پر اللہ کی ناراضگی کی بنیاد، اللہ کی ناراضگی ہم پر اتری ہے۔ اور یہ کیوں ایک یقین دکھ رہا ہے؟ ایک بچے کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے میرے ماں کھانا دے گی، تو کہیں اور جگہ نہیں جاتا، ماں کے پاس ہی آتا ہے، جاتا کسی اور کے پاس، اور ماں کے سامنے روتا ہے، بھوک لگی ہے کھانا دے۔ ہم تو چھوٹے بچے سے بھی گئے، ہاں اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا یقین آئے اور یقین اللہ کی ذات و صفات پر آ جائے تو پھر ہم میرے دوستوں پریشان کسی حال میں نہیں ہو سکتے۔ یہ ایمان زندگی میں لانے کی محنت ہے۔ ہم کو تم سے دشمنی نہیں ہے کہ تم کو گھر سے نکالیں، ہمیں تم سے محبت ہے، ہم تمہارے بھائی ہیں اور ہم بھی تمہارے جیسے ہیں، ہم بھی جو اس محنت میں لگے ہیں اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ ایمان دے دے۔ وہ ایمان جو اللہ چاہتا ہے، اس ایمان کو آپ زندگی میں حاصل کر کے موت آئے کہ تم کامیاب ہیں، اور نہ آدمی خون کے آنسو روئے گا اور اس کے وہ آنسو کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ہم سے وہ ایمان مانگا ہے جو صحابہ کے پاس ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا گیا کہ اے وہ ایمان لاؤ جو ایمان صحابہ کے پاس ہے۔ منافقین سے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان وہ ہے تو صحابہ کے پاس وہ ایمان چاہیے ہمیں قیامت تک کے لیے۔ ہاں اس لیے وہ کہتے ہیں معیار حق تو صحابہ ہیں۔ معیار حق کون ہے؟ صحابہ کی جماعت ہے، جنہوں نے براہ راست اللہ کے نبی سے دین لیا، حق لیا، ایمان اور ایمانی زندگی دی، باقی اور کوئی نہیں ہے۔ معیار حق صحابہ کی جماعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے جیسا ایمان مانگ رہا ہے کہ ان کے جیسا ایمان بناؤ۔ ایک صحابی سے اللہ کے نبی نے پوچھا کئی بار بات ہے آپ فلاں صبح کیسے کس حال میں کی، صبح کیسے ہوئی؟ تو صحابی رسول نے کہا اسمعت من الحق، حقیقی مومن بن کے میری صبح ہوئی ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ان لکل قول حقیقت فما حقیقت ما تقول، آدمی جو بات کہتا ہے اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے، تو تیری دلیل کیا ہے کہ تیرے پاس ایمان حقیقی ہے، اس کی دلیل؟ تو صحابی رسول نے کہا ہاں کیا رسول اللہ، میں دن میں روزہ رکھتا ہوں اور رات کو اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہوں۔ ہاں اور میں دیکھ رہا ہوں جنت میرے سامنے ہے، جنتی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے ملتے ہیں، اور جہنم کو دیکھ رہا ہوں کہ جہنمی ایک دوسرے پر دانت پیستے ہیں، اور اللہ کا عرش میرے سامنے ہے۔ اس حال میں زندگی گزار رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا عرفت فالزم، تو نے ایمان کو سمجھا ہے اور تیرے پاس ایمان ہے، اب اس ایمان
کو پکڑے رکھی ہو. ازمات و نہاری واسحرت لیلی، میں دن میں روزہ رکھتا ہوں، پیاسا رہتا ہوں، اور رات کو خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، اور میں اللہ کے عرش کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. ہاں کہ اللہ کا عرش میرے سامنے ہے. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ، جنتیوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات کر رہے ہیں. وَإِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَعَاوَنُونَ، اور جہنم میں کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک دوسرے پر دانت پیس رہے ہیں. اس پر اللہ کے نے فرمایا عرفت فالزم، ہاں یہ برابر ہے. محنت کرنے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے. ہاں یہ تو ہمارا یقین ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ، ہر جگہ ہمارے ساتھ اللہ ہے. قرآن اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ میں تو ہر انسان کی شارت کے قریب ہوں. ہاں اللہ میں دیکھ رہا ہے. ہاں اور اللہ نے ہمارے ساتھ فرشتوں کا ایک نظام چلایا ہے. ہر انسان کے ساتھ رات دن 2 فرشتے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو فرشتے اس کا ایک ایک عمل محفوظ کرتے ہیں. قرآن میں اللہ خبر دے رہا ہے کہ رامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور میرے بندو جو تم حرکتیں کر رہے ہو، جو کام کر رہے ہو نا، کہ رامن کاتبین میں 2 فرشتے تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ سب چیزیں تمہارے دکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں. یقینی بات ہے. لیکن ابھی ہم نے ایمان پر محنت نہیں کی تو دھیان ہمیں نصیب نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. دور صحابہ میں چھوٹے بچوں کو یہ چیز حاصل تھی. کیوں کہ بڑوں میں یہ چیز تھی تو چھوٹوں میں منتقل ہوئی تھی. ہمارے بچے ہمارے گھر میں ہمیں جو کرتا دیکھتے ہیں، جو بنتا سنتے ہیں، وہ بھی وہی کرتے ہیں. اس اللہ کے نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلامی میں پیدا ہوتا ہے. فابواہ ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ یہودی بناتے ہیں، کیونکہ اس کے ماں باپ کی زندگی ہوا ہے تو وہ دیکھتا ہے، وہ بنتا ہے. وہی مجوسی مجوسی بناتے ہیں، آگ کے پجاری اس کو بناتے ہیں. وہی نصرانی عیسائی بناتے ہیں. ہمارے بچوں کا قصور نہیں ہے. قصور کس کا بولو؟ ارے بولو ہمارا ہے. ہمارے گھر میں جن کو ملنا چاہیے نہیں مل رہا. باپ کو جانور کی طرح بڑا سوتا ہوا بڑا صبح دیکھتا ہے، کوئی بھی سوتا ہے. باپ گاجر دیتا بھی نہیں، گاجر دل سیکھتا ہے. ہاں ہمارے گھروں میں ایمانی ماحول نہیں ہے. ہمارے بچوں کی زندگی ایمان کیسے آئے گا؟ حضور والی زندگی نہیں ہے گھر میں، تو ہمارے بچے حضور زندگی کیسے سیکھیں گے؟ ایک اردو والے کا بچہ پیدا ہو جائے اور پیدا ہونے کے بعد اس بچے کو کسی انگریز کے ہاتھ میں دے دو، انگریز کے، اور انگریز کے پاس اس کی پرورش ہوگی، اس کے ماحول میں رہے گا وہ، تو وہ کیا کون سی زبان بولے گا؟ ارے بولو نا انگریزی. کھانا کون سا پسند کرے گا؟ انگریزی. کپڑا کون سا پہنے گا؟ انگریز کے بچے کا. بچہ ہمارا ہے لیکن ماحول وہ بن رہا ہے.
ایسے اگر ہمارا بچہ ہمارے گھر میں حضور کی سنت والی زندگی جو دیکھے گا اور صحیح زندگی ہمارے گھر میں ہوگی تو ہمارے بچے میں کیا آئے گا؟ وہی آئے گا. اے بھائی بیٹھ جا. غلط بیٹا، ایمان کی مجلس میں اٹھ کے نہیں آنا چاہیے. بولتا میں ہوں تو 400 مجھے لگنے چاہیے، تجھے لگنے نہیں چاہیے. اور ٹھنڈی کے زمانے تو پہلے سب سے پہلے پیسہ تو مجھے لگنے چاہیے، پھر تم کو لگنے چاہیے. پیسہ تو نہیں ہے. شیطان ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ، تو وہ ہمیں مجلس سے اٹھا کے لے جائے گا. کیسے؟ جھوٹ بول کر. کذاب ہے وہ تو. اور جھوٹی گواہی کہ پیشاب کو جھوٹ سکھائے گا. جانا ہے بازار میں لیکن نکلنا تو کیسے نکلنا؟ ہاں، اللہ کے قرآن میں کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، اس کی باتوں میں نہ آؤ. اچھا، اللہ کے نبی نے خبر دی ہے اپنی امت کو کہ جب آدمی سوتا ہے رات کو تو شیطان اس کے گھٹے پیچھے منتر پڑھ کے 3 گاڑے لگاتا ہے. کیا منتر؟ علیک لیل طویل فارقد، لمبی، ابھی رات بہت لمبی ہے، سوتا ہے. ایک، علیک لیل طویل فارقد. 2، علیک لیل طویل فارقد، بہت رات باقی ہے، سو جاؤ. ایسا ہی ہوتا ہے. آدمی کی آدمی کھل جاتی ہے اذان ہوتے ہوئے، لیکن جلدی بہت دیر، ابھی جماعت کو بہت دیر ہے. اگر یہ گھڑی تجھے اذان دی تاکہ جلدی جا، رکنے کے لیے نہیں دی گھڑی تجھے. ہاں، 3 گھڑی کھلے لگاتا ہے. آدمی پڑا پڑا سوتا رہتا ہے اور پھر ایک دم اٹھتا ہے. سورج اٹھ گیا، آنکھ اٹھ گیا، نیند ہو گیا ہے. اس اللہ کے نبی نے شیطان کی اس جادو سے بچنے کے لیے دعا سکھائی کہ رات کو سوتے ہوئے دعا پڑھ کے سو. ہاں، اور تسبیح بتائی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو، تاکہ شیطان کا منتر تم پر چلے نہیں. تو ہم کو پھر شیطان نے کیا پکڑوا دیا؟ موبائل پکڑوا دیا. موبائل دیکھتے دیکھتے سوتا ہے. اور کیا دیکھ کے سوتا ہے؟ گناہوں کی چیزیں. حضور نے فرمایا میری امت جب عشاء کی نماز با جماعت پڑھے گی اور فجر کی نماز با جماعت پڑھے گی تو اللہ پوری رات سونے کے باوجود بھی انہیں عبادت کرنے کا ثواب دے گا. آپ سوچو، شیطان نے کیا کیا؟ عشاء کی نماز کو سونے نہیں جان دیا تو اس کو کیسا بٹھایا؟ 4 وقت چوری بن کے بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، اور پھر بعد میں اوہو 1 بج گیا، اب گھر جا کے سوئے گا. جانوروں میں کتا ایک ایسا جانور ہے جو رات اور صبح جاگتا ہے اور جب صبح ہوتی جا کے سو جاتا ہے. آپ دیکھنا، رات تک بھونکتا رہے گا. آپ جب فجر میں نماز پڑھنے جاؤ گے نا تو راستے میں کہیں نہ کہیں یوں کر کے سویا ہوگا. یہ جو دنیا میں چلایا ہے کتوں کو پالنے والوں نے چلایا ہے، یوروپ والوں نے دنیا میں. ہمارے اندر صفت آ گئی.
پھر کہتے کہ آنکھ نہیں کھلتی مرتا، کہاں سے کھلے گی دیر سے سوتا ہے تو؟ ممبئی جانے کا ہے، صبح 5 بجے گاڑی کے پاس گاڑی پکڑنی تو جلدی سو جاؤں تاکہ گاڑی پکڑ سکوں. جلدی سو جائے کہ نماز پڑھوں، یہ نہیں ہے کہ جلدی سو جاؤں. تہجد پڑھوں، اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر پڑھوں تاکہ میرا اللہ مجھے اپنی محبت دے دے، مجھے اپنا بنا لے. اگر اللہ یہ کہ تو میرا ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ اجتماع اس کے لیے ہے تاکہ کچھ اپنی زندگی کا نظام بدلو، اور زندگی میں جس محنت سے ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے اس ایمان کی محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ. میری ضرورت ہے. اس غفلت کی زندگی گزارتے گزارتے مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میرے ایمان میں تو اتنی طاقت نہیں کہ غیبت چھڑا دے مجھے. میری ایمان میں اتنی طاقت نہیں کہ کسی نامحرم کے اوپر نظر اٹھانے میں روک دے. اس عالم میں اب مر جاؤں گا میں. آج ہمارا حال یہ گناہ کرتے کرتے گناہ کے عادی بن گئے. طبیعت نہیں چلتی یار، ایسا ویسے واپس بندے کو عادت بن گئی ہے. عادی بن گئے. بازاروں میں بیٹھنے کے جہاں گناہ ہوتے ہیں، گناہوں کی زندگی گزرتی ہے، اسی ماحول میں بیٹھنے کے عادی بن گئے. 5 وقت نمازی ہو جا کے بیٹھتا ہے، عادی ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آبادی میں سب سے بدترین جگہ ہے وہ بازار ہے. بازار میں مسلمان ضرورت کے لیے جاتا ہے بس، اور ضرورت پوری ہوئی کہ فوراً آ جاتا ہے. ضرورت ہے جیسے ٹوائلٹ میں آتی جاتا ہے، ضرورت کے لیے جاتا ہے. ضرورت پوری بات. گھر میں ٹوائلٹ بھی ہے، اور گھر میں میرے دوستوں کمرہ بھی ایسی ہے، لیکن ٹوائلٹ ضرورت کے لیے وہاں ضرورت کے لیے جاتا ہے، اور بغیر ضرورت کے جاتا بھی نہیں. اور ضرورت پوری ہونے کے بعد فوراً باہر نکلتا ہے. ایسے ہی کمانا ہماری ضرورت ہے. کمانا، دکان اور کاروبار کرنا ہی ہماری ضرورت ہے. ہم ضرورت کے لیے جائیں گے، ہاں پھر وہاں نہیں ہوں گے. آج ہمارا بازاروں میں گھنٹوں گزارنا، اس گھنٹوں گزارنے کی بنا پر گناہوں کی نحوست کی ظلمتیں ہمارے دلوں میں آ گئی ہیں. مسلمان کے بننے کی جگہ مسجد ہے. اللہ نے مسجد کو ہدایت کا مرکز بتایا. بیت اللہ مکہ مکرمہ میں جس کے طرف ہمارا قبلہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ نے دنیا کو بنانے سے پہلے سب سے پہلے اپنے گھر کو، گھر کی جگہ کو پیدا کیا. ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا جو اللہ کا گھر زمین پر رکھا گیا وہ اللہ کا گھر ہے. للذی ببکۃ، وہ میرا گھر جو مکے میں ہے، اور وہ میرا گھر مبارک برکتوں والا بھی ہے، اور وہ میرا گھر ہدایت کا مرکز بھی ہے. دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں پوری دنیا میں، یہ تمام مسجدیں بیت اللہ کی بہنیں ہیں، برانچیں ہیں. وہاں بیت اللہ میں کیا ہے کہ اللہ کے گھر میں عبادت ہے. تعلیم کہتے ہیں، ابھی بھی بیت اللہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ میں بہت سی جگہ پر علماء کرام تعلیم کے حلقے بنا کر بیٹھ کر سب کو تعلیم دیتے ہیں. طواف ہے، ذکر ہے، دعا ہے، رونا ہے،
غریبوں فقیروں پر خرچ کرنا، یہ سب اعمال ہے بیت اللہ میں. رمضان میں دیکھو تو بیت اللہ میں جگہ جگہ دسترخوان بچھے ہیں کہ یہ اعمال ہے، اور ان اعمال سے ہدایت ملتی ہے. ان اعمال پہ اپنے آپ کو لگاؤ گے، خدا تمہیں ہدایت کا نور دے دے گا. تمہاری مسجدوں ان اعمال کو زندہ کرو گے تو تمہاری مسجدوں کا کنیکشن بیت اللہ سے ہوگا، اور بیت اللہ میں ہدایت اور برکت دونوں روزانہ 120 اللہ کی طرف سے برکتیں اترتی ہیں. تو تمہاری مسجدوں کا تعلق بیت اللہ سے ہوگا، وہاں سے تمہاری مسجدوں پر برکتیں آئیں گی اور ہدایت کا نور آئے گا. تمہارے گھروں میں جا کر تم اپنے مسجد کے اعمال، نماز، ذکر، تلاوت، تعلیم، یہ تمام اعمال جب تم اپنے گھر میں زندہ کرو گے تو تمہارے گھروں کا کنیکشن تمہاری مسجد سے ہوگا، تمہاری مسجد کا کنیکشن بیت اللہ سے ہوگا. اس طرح تمہارے گھروں میں خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے. جیسے تمہارا یہ لائٹ، بجلی، تمہارے محلے میں بجلی کا ایک وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ارے بولو نا. ہاں لیکن کیا کہ اس کو گجرات، تم تو انگلش والے میں کیا بولتے ہو اس کو؟ پاور ہاؤس، مرکز ہوتا ہے، اور پھر اسی سے پورے محلے کے تمام گھروں کا کنیکشن ہوتا ہے، اور وہاں سے بجلی آتی ہے. ایسے مسجد ہے، بستی میں مسجد جو مرکز ہدایت ہے. لیکن ہدایت کس کو ملے گی؟ جس کا کنیکشن ہوگا، اس سے نماز پڑھتا ہوگا، ذکر کرتا ہوگا، تلاوت کرتا ہوگا، اللہ کے دین کی محنت کرتا ہوگا، نبی والی زندگی دنیا میں اس کی محنت کرتا ہوگا، تو اسے وہ چیز ملے گی. اور جب یہ نماز اعمال لے کے گھر جائے گا اور گھر والوں کو تعلیم میں لے کے بیٹھے گا، میرے گھر والے نماز پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کی اس کی کوشش کرے گا، تو ہمارے گھروں کا کنیکشن ہماری مسجد سے ہو جائے گا. ہاں، اور ہماری مسجد کا ٹچ بیت اللہ سے ہے. اب میرے دوستوں، ہماری بستیوں پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، مددیں، یہ تمام چیزیں خدا ہمارے گھروں میں اتارے گا. اس سے تمام پریشانیاں دور ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. اب اس کے لیے بتاؤ، دین کی محنت سیکھنی چاہیے نہیں چاہیے؟ ابھی تو مطلب مجھے آتا نہیں مول صاحب، کیا کرے؟ کیوں کہتا ہے؟ تو سیکھ، نبی والی محنت کو سیکھ. کیسے بات کرنا، بھائی سے کیسے ملاقات کرنا، اور بھائی کے سامنے کیسے نرم ہو کر بات کرنا، یہ تمام سیکھیں. یہ 4 مہینے جاؤ گے نا، اور جب اللہ کی دعوت کے کام میں لگو گے، مسجد میں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو گے، اور 24 گھنٹے ایمانی ماحول میں رہو گے، یہ ایمانی ماحول تمہاری زندگی کو ٹھیک کرے گا. اندر ایمان بنے گا، اور جتنا ایمان میں طاقت پیدا ہوتی چلی جائے گی، زندگی میں دین آئے گا. چلے میں گئے، محنت کی تو اتنی طاقت پیدا ہوئی کہ 5 کے نمازی بن گئے، لیکن ابھی کاروبار واروبار میں صحیح نہیں ہے، ابھی وہ ایمان نہیں بنا. پھر نہ گئے 4 مہینے اللہ کے راستے میں، محنت کی، ایمان میں طاقت پیدا ہوئی، تو جو ایمان میں طاقت پیدا ہوتی چلی جائے گی، زندگی سے غلط چیز نکلتی جائے گی اور صحیح زندگی بنتی جائے گی. ہمارے بھائی کہتے ہیں ہر سال 4 مہینے لگاؤ، کیونکہ دنیا کا ماحول بہت خطرناک ہے. اس میں 8 مہینے کے بعد اس ماحول میں رہتا ہے تو غفلت اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں سے خرابیوں کے وہ ظلمتیں دلوں پر آتی رہتی ہیں. اس کو صاف کرنے کے لیے 24 گھنٹے خدا کے غیر کو بولتے ہیں، یوں کروں گا تیوں ہوگا، یوں وہ کرے گا، اور اس کے ہاتھ میں ہے نہیں، بولتا کیوں ہے؟ اللہ کرے گا، اللہ روزے دے گا، اللہ میری مشکلات کو آسان کرے گا. جب یہ بولے گا تو وہ یقین اندر بنے گا تیرا، پھر تو اللہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا. یقین اندر بن گیا ہے، پھر کوئی مشکل آئے گا تو مسجد میں جائے گا، دھوکہ پڑے گا کہ اللہ سے دھوکہ پاؤں.
بچہ بیمار ہو جائے گا تو دوا خانے میں بعد میں جائے گا، پہلے اللہ سے کہے گا اللہ میاں بیماری تیری طرف سے آئی ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری نبی کی سنت ہے، اس میں دوا خانے جا رہا ہوں، باقی شافی تو کوئی ہے۔ ہاں حضور کے زمانے میں گھروں میں فاقہ ہوتا تھا تو صحابہ مسجد میں آتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا وقت نہیں تھا اور مسجد میں پہنچ گئے، تھوڑی دیر ہوئی تھا تو عمر بن فاروق بھی آ گئے، تو انہوں نے پوچھا ابو سر کہ خیریت ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہ بھوک لائی ہے یہاں، ہم کو بھوک لگے تو ہم کسی بات کے پاس جا رہے ہیں، چچا کے پاس بول کے ان کے آنکھ میں روٹی موٹی ہوگی، اور صدیق کو بھوک لگے مسجد میں آئے کہ کھلانے والی ذات پر اللہ کی ہے۔ اب انہوں نے کہا میں بھی اسی کے لیے آیا ہوں، میں بھی بھوکا ہوں۔ اب یہ دونوں باتیں کہ اللہ کے نبی اپنے کمرے سے آئے مسجد میں، اس نے دونوں کو دیکھا خیریت تو ہے کہ حضور بھوک، کہ مجھے بھی بھوک لگی، میں بھی اسی لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے دو وزیر تینوں بھوک کی حالت میں، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے نبی کے ہاں 2 مہینے گزر جاتے تھے آپ کے گھروں میں اور آپ کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ہاں حضور پاک کا رشتہ فرمایا چلو، حضور کے میزبان تو حضرت ایوب انصاری تھے تو آپ تک چلو، حضرت ایوب کی ملاقات میں گئے ان کے باغ میں، کھجور کا باغ تھا، وہاں پہنچے تو حضرت ایوب تو کہیں گئے ہوئے تھے، ان کے گھر والی تھی، انہوں نے حضور کو دیکھا تو کہا مرحبا برسول اللہ، آئیے آئیے حضور آئیے، تشریف لائیے۔ حضور نے پوچھا ابو ایوب کہاں ہے؟ ابھی کام کے لیے گئے، ابھی آ جائیں گے۔ تو حضرت ابو انصاری کی بیوی نے حضور کو بٹھایا، اتنے میں تو وہی آ گئے ہیں، اور انہوں نے دیکھا حضور میں دونوں ساتھی آئے ہوئے ہیں، تو انہیں کھانا لاؤ یوں نہیں پوچھا، ان کا ہمارا عادت ہے کھانا لاؤ، اب کھانے کا وقت ہے، تیرے گھر میں آیا ہے مہمان تو کھانا کھلا پوچھنے کا تھوڑا ہے، عقل مانی گئی ہے دنیا کے پیچھے۔ ابو ایوب انصاری آئے اور حضور کو دیکھا بزرگ بے وقت آئے تو فوراً اپنی بکری کے ریون میں گئے، وہاں سے بکری کا بچہ لے کے ذبح کیا اور گوشت لے کر آئے اپنی بیوی کے پاس اور فرمایا لوگ گوشت پکاؤ، اور ابو ایوب انصاری کھجور کے درخت پر سے کھجور اتار کے لائے، تازے کھجور پکے ہوئے، کچھ ہاتھ کچرے اور سب لگے رکھے حضور کے ساتھ۔ حضور کہا یہ کچے بھی تم لے آئے؟ کہ حضور بعض لوگوں کو ہاتھ کچے کھجور پسند ہوتے، اسے میں یہ بھی لایا۔ اب سوچو اگر سمجھ، حضور نے کھجور کھانا شروع کی تو میں گوشت تیار ہو گیا اور روٹی تیار ہو گئی اور لے کے رکھا حضور کے سامنے، حضور یہ دکھائی دیے۔ حضور صاحب کھانا شروع کیا تو آپ نے ایک روٹی میں گوشت رکھ کر اب ان سے کہا کر لو فاطمہ کو پہنچا دو، فاطمہ سے کئی دن سے کھانا نہیں آیا، تو آپ نے اپنی بیوی فاطمہ کے گھر وہاں سے کھانا بھیجا۔ یوں دین آیا ہمارے پاس اور ہم نے اس دین کو دنیا کے پیچھے پڑھ کے اس دین کو ہم نے اپنے گھروں سے نکالا ہے، دین نہیں گھروں میں۔ ہاں اس دین کو قربانی سے گھر میں لانا پڑے گا آپ کو، قربانی پہلے، دین تو قربانی سے چلا ہے، حضور نے اپنے صحابہ کو قربانی پر ہی اٹھایا۔
اور ایک وقت ایسا ہے مدینہ منورہ میں کہ مدینہ منورہ میں ہر گھر میں میرے دوستوں فاقد ہے. ہاں برداشت کیا اور پھر اللہ کے دین کے خاطر قربانی دے کر پھر اللہ سے ہدایت مانگی. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے. اس لیے میرے بھائیوں دین اور دینی زندگی تو آئے گی محنت سے. دنیا پر محنت کرنے سے نہیں, وہاں تو آدمی کا یقین بگڑتا ہے. دنیا کے کاموں میں لگنے سے آدمی کا یقین بنتا نہیں ہے. وہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں مسلمان بنتا ہے مسجد میں, استعمال ہوتا ہے بازاروں میں. یقین بنتا ہے مسجد میں اور بگڑتا ہے بازاروں میں. اس لیے تمہارا قبرستان ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ مرتے ہیں, دفن کرتے ہو, اپنے کو مرنے کا نہیں مرنے کا ہے؟ نہیں, مرنے کا ہو تو آدمی مرنے کی تیاری کرے. تمہارے احمدآباد میں جو مرتا ہے وہ دنیا لے کے جاتا ہے, اس کے پیچھے اپنے پڑے نا. ساتھ تو ایمان جائے گا, مرنے کے بعد ساتھ ایمان جائے گا, اور اللہ کے حکام پر زندگی گزاری ہو جائے گی, اور اسی پر آخرت کا مسئلہ ہوگا. اس کی تو تیاری ہم ہے نہیں. ہماری نمازیں تو ہم جانتے ہیں کیسی نمازیں ہیں, بھاگ دوڑی نماز ہے, وضو صحیح نہیں, پاکی ناپاکی کا خیال نہیں. اور میرے دوست نماز میں اللہ اکبر مانتے ہیں تو پھر پوری دنیا سامنے ہوتی ہے, اللہ ہی سامنے نہیں. یہ ہماری نمازیں ہیں جس میں ہم تو پڑھتے کی نماز پڑھتے ہیں, پر کیسی پڑھتا ہے. تیرے نبی نے تجھے یوں کہا سلو کما رأیتمونی اصلی, میں جیسے نماز پڑھتا ہوں ایسی نماز پڑھو. نبی والی نماز وہ تو سیکھنی پڑے گی. 4 مہینے جماعت میں نکالنے کی وجہ ہے کہ اپنے یقین پر محنت کرو, ایمان اتنا پیدا کرو اپنے اندر جو ایمان تمہیں حرام سے بچا لے, حرام چھوڑا دے, اور جو ایمان تمہیں اللہ کے نبی کی سنت پر کھڑا کر دے. ایسا ایمان بناؤ. نماز ایسے ہی بناؤ کہ جو نماز تمہیں گناہوں سے روک دے. نماز اللہ نے تاثیر رکھی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز آدمی کو برے کاموں سے, بے حیائی کاموں سے روکتی ہے. بے حیا نہیں بنتا آدمی. نماز یہ اپنی بیوی کو بے پردہ لے کے گاڑی پر لے کے پھرتا ہے, جاتا ہے, شرم نہیں آتی تجھے؟ بے حیائی ہے, حیا نہیں ہے. ایک زمانے میں جوانوں میں اور مسلمانوں میں حیا تھی. وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنا ابا کے سامنے تو اپنی بیوی سے بات نہیں کرتا تھا حیا میں کہ ابا کھڑے ہیں. اور آج پتہ نہیں کیا کیا. اس لیے بھائیوں اپنی نماز کو بنانا, نماز معمولی چیز نہیں ہے. نماز پر بڑی سے بڑے مشکل مسئلے کو حل کرتا ہے. ہاں قرآن میں اللہ نے حضرت یحییٰ حضرت زکریا کا واقعہ لکھا ہے. عورت مانگ ہے, خود بوڑھے ہیں, اور پھر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میاں مجھے اولاد دے, اور اللہ نے اولاد دی. حالانکہ بانج کے کو تو بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا. دعا پر ایسے ایسے مسئلے ہوئے جو ملک مال والوں کے جہاں مسئلے اٹکتے ہیں وہاں دعا والوں کا مسئلہ حل کرتا نہیں ہے. لیکن دعا والے بنے. نماز اللہ نے دی اسی لیے تاکہ میرے بندے اپنے کام اور مشکل کو میرے سے حل کرانے کے لیے میرے پاس آئے. اللہ سے تعلق جوڑنے کا راستہ کیا؟ اللہ تو دکھتا نہیں, اور اللہ سے بات نماز پڑھ رہا ہے.
نماز کے معنی اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنا، یہ نماز ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میں نے میرے اور میرے بندے کے درمیان میں نماز کو تقسیم کیا ہے، آدھا اس کے ذمے آدھا میرے ذمے۔ جب آ کے نماز کھڑا ہو، اللہ اکبر، ہم کو تو نماز اللہ ارے بس تو ذرا کھڑا ہو، سوچ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ مجھے کھڑا ہونا ہے۔ جب تو نیک اللہ کے نیک بندوں کے سامنے ادب سے کھڑا رہتا ہے حضرت، تو حضرت تو اللہ والے ہیں، تو اللہ کے سامنے کھڑے گا، تجھے اس سے زیادہ ادب سے کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاس اپنے جاتے ہیں تو کھانسی آتے تو کھانسی روکتے ہیں حضرت، اور نماز میں اللہ کے سامنے اور کتابوں میں آتا ہے کہ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا تو اللہ اپنی نظر رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، میرا بندہ ہے نماز پڑھ رہا ہے۔ اور جب ایک بغیر کر کے کھانستا ہے تو اللہ اپنی نظر رحمت رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے میں نے نماز کو آدھا آدھا میرے اور میرے بندے کے درمیان میں تقسیم کیا ہے۔ جب آدمی اللہ اکبر، تھوڑا سوچ کہ میں اب اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے اللہ سے میرا تعلق جیسے موبائل کا جو کنیکشن پھر کیسے بتا جو ہوتا تھا، تو آزاد تکبیر تحریمہ جو ہے یہ اللہ سے اپنا کنیکشن کانٹیکٹ کرنے کے لیے شروع ہوا، اللہ اکبر، تو ثابت سمجھو کہ میرا اللہ میرے سامنے کھڑا ہے، میں اس کے سامنے ادب کر کے کھڑا ہوں، اللہ اکبر۔ یہ کوئی صحیح پر، بسم اللہ صحیح پر، اطمینان سے پر، الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو شروع کرتا ہے ختم ہوتی ہے پتہ نہیں کہ کیا پڑھا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور آتا ہے کہ میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ عرش پہ جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی، الرحمن الرحیم، عرش پر سے اللہ جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف ثنا بیان کی، مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، ایک ایک آیت اللہ جواب دیتا ہے۔ اور ہمارا ہو گیا، اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا میں کیا پڑھتا ہوں۔ رمضان میں تلاش کا پڑھنے جو آبادی بہت جلدی بڑھے وہ وہاں جاتے پڑھے، جو آبادی پیران سے پڑھے وہاں تربیت تلاش پر سال میں ایک پتہ تلاش پڑتا ہے۔ اور تجھے اللہ کلام پاک سننے کے لیے اللہ نے تجھے موقع دیا ہے، اللہ کا کلام، تو ابھی جی جلدی کریے، جلدی کریے، تو دنیا کے کاموں جلدی نہیں کرتا، ان کی حالت ہے، غفلت ہے تیری۔ ہر آیت کا جواب ملتا ہے، مالک یوم الدین، روزے جگہ کا مالک، وہ کہتا مجدنی عبدی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھا آدھا ہے، آدھا اس کے ذمے آدھا میرے ذمے، ایاک نعبد، اللہ تیری ہی مانیں گے، یہ تو بندے کے ذمے ہے، وہ ایاک نستعین، اللہ تجھی سے مانگیں گے۔
تیری ہی مانیں گے اور خود ہی سے مانگیں گے. تو اللہ نے کہتے ہیں یہ میرے بندے کا سوال ہے اور میں اپنے بندے کے سوال کو پورا کروں گا. ہاں بھائی و بہن آپ میرے درمیان میں آتا بولے اپنی ماں سال اور میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کے سوال کو پورا کروں گا. پھر اللہ میرا مانگنا کیوں بھی سکھایا اندر. اپنے میں چھوڑتے تو پتہ نہیں کیا کیا مانگتے. اللہ نے پیسے چاہیے کوئی فارم بھرا ہے اس کو پاس کر دیجیے یہ چھوٹی چھوٹی مانگتا. تو اللہ میاں نے مانگنا بھی سکھایا. کیا مانگو گے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ وہ سیدھا راستہ جو سیدھا راستہ مجھے تک پہنچا دے وہ سیدھا راستے میں مجھے چلا. سیدھا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تیرے ان بندوں کا راستہ جن بندوں پر تو نے انعام کیا ہے. انعام کا راستہ محنت کا راستہ نہیں, ٹھکرے کا راستہ نہیں, انعام کا راستہ. انعام دینے والا جو انعام دیتا ہے سب کو سامنے والے کو دیکھ کے نہیں دیتا, اپنے آپ کو دیکھ کے میری حیثیت کیا ہے. کروڑپتی کسی آدمی کو 5 روپے کا انعام دے گا, یہ کون ہے یہ؟ ہاں اللہ آپ کی ذات اللہ کے خزانے میں محدود اس اللہ سے مانگ رہا ہے اے اللہ وہ انعامات کا راستہ جو تیرے نیک بندوں پر تو انعام فرمائے مجھے وہ راستے پر وہ راستہ دے زندگی گزارنے کا. اور اس امت کو جو دنیا کے چکر میں ڈالنے والی قومیں ہیں اس سے پناہ نہیں آئے گی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ وہ قوم ہے جس پر تیرا غضب اترا یہودی, اور اے اللہ وہ قوم ہے جو گمراہی کے راستے پر گر گئی وہ عیسائی ہیں. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا, گمراہ ہوئے. اور یہودیوں نے ہمیشہ اپنے زمانے کے نبیوں کو ستایا. ہاں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ تو ٹکڑے ہوئے ہیں ہے نا, اللہ کے ہاتھ ہے وہ اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں آج کل. آج تک جو دنیا میں جو کچھ نظام چل رہا ہے وہی مغضوب علیہم کا ہے, جن کا خدا کا غضب اترا ہے. ہاں جب دجال آئے گا دجال تو میرے دوست عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کے بعد جب تو یہ پتھروں کے پیچھے چھپیں گے یہودی, اور پتھر کہے گا وہ مسلمان یہ چھپا ہے مار اسے. ایسے کو ملون ہے کون, ان کے راستے میں چلنے سے پناہ منگوائی حضور نے کہ ان کے راستے میں چلائی ہو. ہاں دعا بھی اللہ نے سکھائی کہ دعا ایسی مانگو. اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ جو ہمیں منزل تک پہنچا دے. ہدایت کا راستہ مانگا, اور وہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے کہ اس پر چلنے سے انعامات کے دروازے کھلیں گے اللہ کے. اللہ نے ابراہیم صاحب السلام کے دعا پر اپنا انعام کا دروازہ ایسا کھلا کہ قیامت تک بیت اللہ پر پھل پہنچتے رہیں گے. اللہ پھل کھلاتا ہے, حاجیوں کو اللہ پھل کھلاتا ہے پوری دنیا سے پھل لا کر. کیوں؟ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ہے اللہ اب میں تیرے کہنے پہ بچوں کو ڈاک رکھ رہا ہوں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی وارزقهم من الثمرات. اے اللہ تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنے بال بچوں کو ایک پہاڑوں کے بیچ کی جو نشیبی جگہ ہے وادی ہے میں نے وہاں چھوڑ دیا تیرے کہنے پر.
اور کیوں چھوڑا ہے؟ تاکہ اللہ ہی تیری عبادت کرے، نماز قائم کرے۔ اور پھر کہا اے اللہ یہ اکیلے یہاں پڑے رہیں گے، ان کے عرش کے لیے اللہ تو اپنے بندوں کے ان کے پاس جماعت در جماعت تو بھیج۔ فجعل فئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے اور لوگ محبت میں ان کے پاس آئے اور یہاں آئے۔ وارزقہم من الثمرات، اور اللہ یہ تو جزا یہاں تو کچھ پکا تو ہے نہیں، لیکن تو قادر مطلق ہے، انہیں تو پھل کھلا۔ وہ ابراہیم صاحب جو دعا اب تک چل رہی ہے، ہزاروں سال گزر گئے اور قیامت تک چلے گی، وہ یہ انعامات کا راستہ ہے۔ محنت کا راستہ نہیں منگوا کہ جتنی محنت کو اتنا مجھے ملے، نہ، ہمیں تو انعام چاہیے۔ ہاں اگر یہ مسلمان اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارنے والا بنے گا، اللہ دنیا کے پیچھے سے تھکائے گا نہیں، دنیا کو اللہ کے قدموں کے اندر ڈالے گا کھلے۔ اور آج بھی تم دیکھو جتنے اللہ کے بندے ہیں جو اللہ یہی اسی دنیا میں جی رہے ہیں اور ہمارے جیسے ہی ہیں، ان کے بال بچے ہیں، سب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کا انتظام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شانوں ان کی مشکلات کو اپنی قدرت سے حل کرتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے ان نیک بندوں کی محبت اپنی مخلوق کے دل میں ڈال دی۔ ہاں اس لیے بھائیو اپنے حال پر رحم کھاؤ، اور بغیر محنت کے دین نہیں ملے گا، ایمان نہیں ملے گا۔ اس دنیا کے پیچھے پڑے رہو گے تو یہ دنیا تو بڑی جادوگر ہے، اور یہ دنیا تو اللہ کی نگاہ میں ملعون ہے۔ الدنیا ملعون، دنیا ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ہاں اور یہ ہمارے ایمان کی میرے دوستوں دشمن ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ ہمارے ایمان کو کھائے گی، کھا رہی ہے۔ اور ہمارے بہت سے بات بڑی سمجھ کہتے ہیں کھائیں گے تو کمائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ یقین بگڑا ہوا ہے۔ ہاں اپنی بیوی کو ڈراتا ہے سیدھے رہے تو خرچہ بند کر دوں گا، وہ یہی کھلاتا ہے، یہی پال رہا ہے، یقین بگڑا ہوا ہے۔ اللہ سے نہیں ڈراتا، اللہ سے ڈراتا نہیں، گھر میں تعلیم کرے، اللہ کے نبی کی باتیں سنائے تاکہ اس میں خدا کا خوف پیدا ہو، تاکہ وہ زندگی صحیح گزارے گی۔ وہ تو کرتا نہیں، خود اللہ بن گیا ہے، میں پاتا ہوں، میں کماتا ہوں، کھاتی ہے نا، تو کیا کھلائے گا؟ تو خود کھانے میں محتاج ہے۔ یقین بگڑا ہے، اور جب یقین بگڑتا ہے اعمال بگڑتے ہیں، اور جب اعمال بگڑتے ہیں تو خدا کی طرف سے حالات بگڑے جاتے ہیں۔ چلو ایسے اسی لیے بھائیوں اللہ کے دین کے لیے وقت نکالو، ہماری جان مال دین کے لیے ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس بات کو کہا ہے کہ میں نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، ان کی ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ نے ہم کو واپرنے کے لیے دی ہے کہ تو کیسے جاؤ سے، مجھے تو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اور اللہ نے دین سے کہ امتحان کرنا چاہتا ہے کہ اس میں لگتا ہے میرے میں آتا ہے، دنیا کو میرے دین کے تقاضوں چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا۔ ہاں نماز کے لیے جاتا ہے نہیں جاتا اب دکان چھوڑ کے، امتحان ہے۔ حلال کمائی کی طرف جاتا ہے، حرام کی طرف جاتا ہے، یہی کمائی یہی ہے۔ اللہ پر جسے یقین ہوگا وہ حرام کی طرف کبھی نہیں جائے گا۔ ہاں یقین بنانے کی ضرورت ہے، نماز بناؤ۔ یوں بھی کسی کو دیکھ کے چل رہے ہو تو اللہ کے نبی کو دیکھ کے چلو۔ یہ ہمارے جوانے جتنے کپڑے پہنتے وہ کپڑے کس کے ہیں؟ یہ ہوئی چند دنیا میں چلائے ہیں، فیشن کا لیبل لگا کر چلائے ہیں، اور ہمارے جوان بچے اس کو پہن رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی سنت لباس کو دیکھ کے وہ پہن رہے ہیں،
تو دنیا میں تیرے نبی کی زندگی کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے. یہودیوں کی باتیں دنیا میں زندہ کرنے تو نہیں آیا. اس سے تو تیرے نبی نے پناہ مانگنے کو کہا قرآن میں کہ ان کے پیچھے چل کے کیا کرو گے جن کو خدا کی لعنت اتری ہے. اپنے نبی رحمت کے پیچھے چلو تاکہ اللہ کی رحمت کے مشترک بن جاؤ گے اور اللہ تمہیں اپنا بنا دے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی اپنی امت سے کہیے کہ اگر تم اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو اور اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو, میری سنت پر عمل کرو تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اور جب تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے تو اللہ تمہیں اپنی مخلوق کا محبوب بنا دے گا. کوئی ہے ایسا اللہ والا کہ جس نے میرے دوستوں کبھی ایڈورٹائز دی ہو کہ میں آج سے اللہ والا بناؤں, میرے پاس آئی ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ بولو. اور کوئی ایڈورٹائز دے تو اس کو اللہ والا بن دے گا کوئی کہ بنا ہوا ہے. پھر لوگ ان کے پاس جاتے کیسے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نزدیک کوئی بندہ محبوب بنتا ہے تو اللہ عرش سے اٹھانے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ مجھے محبوب ہے, تم بھی محبت کرو. عرش کے فرشتے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اللہ کا فلاں بندہ محبوب ہے, تم بھی محبت کرو. یہ فرشتے دوسرے سے کرتے ہیں, یہاں تک کہ جو فرشتے آسمان سے آتے ہیں کرامن کاتبین اور یہ فرشتے, یہ فرشتے دنیا میں جب آتے ہیں تو یہ اللہ کے مخلوق کے دل سے دیکھو اللہ کے نیک بندے ہیں, محبت کرو, جاؤ ملاقات کرنے جاؤ. یہ محبت آتی ہے ان کے دلوں میں, اللہ کی محبوبیت. ہاں ایسی محبوبیت آتی ہے کہ جب ان کی موت کا قریب آتا ہے تو ملک الموت آسمان سے 500 فرشتوں کی جماعت لے کر اور ان کے ہاتھوں میں جنت کے گلدستے لے کر آتے ہیں ان کی روح نکالنے کے لیے کہ چلو اللہ کے پاس چلو, اللہ کی طرف سے بلاؤ آیا ہے. اور تو یہ خوش خوش جاتے ہیں اللہ کی ملاقات کے شوق میں. مسلمان موت سے نہیں ڈرتا بلکہ اللہ کے نبی نے دعا اپنی امت کو دعا سکھائی, اللہم حبب الموت, اے اللہ موت کو محبوب بنا دے, الی من یعلم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول, جس کا ایمان ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, ان کے دلوں میں تو موت کی محبت ڈال دے. ہاں یہ وہ راستہ ہے. اور حضور نے حضرت زبیر کو, حضور نے فرمایا زبیر